السلام على برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب غزین وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوال قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوہے فرس بڑھ گئی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرات بغات بنت فاطمہ بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے وہ بابا
خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، اب آئے وہ بابا کٹ کٹ کے گرے نیغر پاجا بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے وہ بابا جب فرش زمین بام فلک لرزاں بجا تھے، اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے وہ بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے وہ بابا جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے وہ بابا جب بالی سکی نا کے گوغر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے وہ بابا ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے غاسل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے وہ بابا جب شام کے قزاق میں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر،
اب آئے وہ بابا کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر اب آئے وہ بابا شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے وہ بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے وہ بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے وہ بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا جس طرح سے آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس کے بعد مجھے کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شام غریباں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے یعنی پردیسیوں کی شام ان بے قصوں اور مظلوموں کی شام عصر کی نماز تک تمام گھر کے نوجوان موجود تھے لیکن اب جو شام غریباں کا سورج ڈوبا اور یہ چاند طلوع ہوا تو نہ بیٹے تھے نہ بھتیجے نہ بھائی نہ بھانجے آپ میں سے بہت سے نے جلوس میں شرکت کی ہوگی
دن بھر مجالس میں شرکت کی ہوگی. بعض کے ساتھ بچیاں بھی ہوں گی اور بعض کے ساتھ بچے. جب بچوں نے آپ سے پانی مانگا ہوگا نا یا شربت, آپ نے کہا بیٹا کچھ قدم اور صبر کر لو, اگلی سبیل سے شربت مل جائے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ بچے جو کئی پہر کے پیاسے ہیں, اگر پھوپھی سے پانی مانگے تو پھوپھی جواب کیا دے؟ ہم کس کے پرسے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اے آقا صاحب العصر والزمان, آپ کا گھر لٹ گیا, پرسہ قبول کیجئے. اے سیدہ جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے بچے, وہ کربلا کی زمین پر قتل ہو گئے, پرسہ قبول کیجئے. ہم کس کس کو پرسہ دیں؟ جناب فروہ کو قاسم کا پرسہ دیں, زوجہ عباس کو ابو الفضل عباس کا پرسہ دیں, جناب رباب کو کتنے بچوں کا پرسہ دیں, جناب لیلا کو پرسہ دیں. ان میں ایک وہ ماں بھی ہے جو اپنی خالی گودی کو دیکھ رہی ہے, وہ بہن بھی ہے جس کا 32 برس کا کڑیل جوان مارا گیا. ان سب خواتین کو, اپنی شہزادیوں کو پرسہ دیں. لیکن ایک پرسہ بڑا عجیب ہے. ان کے درمیان ایک بی بی وہ بھی ہے کہ جس نے پنجتن کے تمام مصائب دیکھے. وہ شہزادی اتنی عظیم المرتبت ہے کہ جب نانا دنیا سے گئے تو پرسے کے لیے ماں موجود تھی, بابا علی مرتضی موجود تھے, حسنین موجود تھے. جب ماں دنیا سے گئی, یہ شہزادی 5 برس کی تھی. باپ نے بھینچ کر کلیجے سے لگایا. حسن حسین جیسے بھائی تھے. 3 اماموں کے چہروں کو یہ دیکھتی تھی. ماں چلی گئی, ایک بابا موجود ہے, 2 بھائی. 21 رمضان کو بابا بھی چلے گئے, 18 بھائی موجود ہیں. 7 سفر کو حسن مشتبہ خون کی قے کرتے ہوئے چلے گئے, حسین موجود ہے. کربلا کے میدانیے میں بی بی آئی, اکبر گئے, اون محمد گئے, بھانجے گئے, بیٹے گئے, بھتیجے گئے, سب چلے گئے. شہزادی کا دل مضبوط ہے, پنجتن کا وارث موجود ہے. اب عزیزوں مجھے یہ بتاؤ کہ حسین جب قتل ہو گئے تو اب زینب کا سہارا کون ہے؟ اس قافلے میں رسول کی بہویں موجود ہیں, رسول کی بیٹیاں موجود ہیں, نواسیاں موجود ہیں, پوتیاں موجود ہیں. ہر بی بی جو ہے نا, اس کے دل پر ایک داغ لگا ہے. دل کے اس داغ کو, دل کے اس زخم پر مرہم کون رکھے؟ اس مرحلے پر وہی مرہم رکھ سکتی ہے کہ جس کو کبھی علی بن کے دکھانا ہے, کبھی عباس, کبھی حسین. جلے ہوئے خیموں پر جن کے سروں پر کچھ لمحوں پہلے حسین کا دست شفقت تھا, عباس کا دست شفقت تھا, جن کی آنکھیں علی اکبر کی زیارت سے نورانی ہوتی تھی, اب ان بیویوں کے سروں پر صحرا کی خاک ہے. ہم کس کو پرسہ دیں؟ ہم اپنے اس امام کو پرسہ دیں جو اپنی خون میں تربتر داڑھی کو 21 رمضان کو لے کر چلا گیا؟ ہم بازو شکستہ فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں؟ حسن مشتبہ کو پرسہ دیں؟ یا اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیں؟ ان میں سے ایک بی بی ہے جس کا شوہر مارا جا چکا ہے, کسی کا ننھا بچہ مارا ہے, کسی کا بھانجا, کسی کا بھتیجا. ہر بی بی اپنے ایک شہید کا غم اپنے سینے میں لے کر, دل میں رکھ کر, جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے پاس بیٹھی ہے. ان کے دل پر مرہم رکھ کون رہا ہے؟ تمہاری شہزادی کبھی ایک بیوہ کے پاس جاتی ہے, اس کو دلاسا دیتی ہے,
کبھی دوسری خاتون کے پاس جاتی ہے، کبھی ایک بہن کے پاس جاتی ہے، کبھی ایک بھاوچ کے پاس جاتی ہے، کبھی ننھے ننھے بچوں کے پاس جاتی ہے. انہی میں عباس کے یتیم بھی ہیں، اولاد مسلم بھی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بی بی زینب نے ہر ایک کو پرسا دیا. تاریخ نے نہیں لکھا کسی نے اس شہزادی کو پرسا دیا ہو، لیکن ہمارا سلام ہو ہماری مظلوم شہزادی پر. ہر ایک کو پرسا دیا، کسی سے یہ نہ کہا ارے میرے بھی تو بیٹے مارے گئے، میرا بھائی مارا گیا، میرے بھتیجے مارے گئے، میرا ششماہ مار. یہ غم کا لمحہ، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تمہاری آقا زادی زینب پر. میں بڑے ادب سے اپنے آقا حسین کی باریوں میں ایک جملہ کہوں گا. میں کہوں گا مولا حجت خدا ہو، خدا کا چہرہ تم ہو، خدا کی آنکھیں تم ہو، خدا کی زبان تم ہو، پنجتن کے وارث تم ہو، انبیاء کے وارث تم ہو. میں کہوں گا آقا خوش گلا کٹوا لیا، شہید ہو گئے. آقا آپ کا امتحان ختم ہو گیا، ذرا گودال سے اٹھ کر بہن زینب کے پاس آؤ جہاں سے آقا تمہارا امتحان ختم ہوا، میری بوڑھی شہزادی کا امتحان شروع ہوا. عزیزوں امام زمانہ کی قسم کھا کر کہوں یہ ایک جملہ کافی ہے کہ رسول کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ. مجھے نہیں پتا اگلا جملہ جو میں پڑھنے والا ہوں کیسے پڑھوں، نہیں پتا مجھے. مولا حسین جب جا رہے تھے نا شہید ہونے، بعض مقاتل کے مطابق بہن کو بلایا، وصیتیں کی، کیا کی مجھے نہیں پتا. جو مقتل میں نے پڑھی، کہا بہن دیکھو میرے بچوں کا خبر رکھنا. جب خیام میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اشقیاء آئے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے 2 بیٹے امام حسن کے ٹاپو تلے کچلے گئے، 1 پوتی اور 2 پوتے جناب عقیل کے کچلے گئے. مجھے بتاؤ بی بی زینب ان کچلے ہوئے بچوں کا ماتم کرے، سید سجاد کی تیمارداری کرے، یتیم بچوں کو دیکھے، اپنی بہنوں کو دیکھے. میں کہوں گا ابو الفضل عباس، اے آقا تیرا بڑا رتبہ ہے، اے ام المؤمنین کی چاند تیرا بڑا رتبہ ہے. شب عاشورا آقا تو نے حسین کے خیموں کی حفاظت کی. مولا عباس مرد تھے نا، بہادر تھے، اکیلے حفاظت کی خیموں کی. ذرا ترائی سے اٹھ کر آؤ، تمہاری بہن ایک ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے یتیموں کو بچائے، بہنوں کی چادروں کو بچائے، جلتے ہوئے خیموں سے شہزادیوں کو نکال. جانتے ہو یہ جو 7 بچے مرے ٹاپو تلے کچل کر، ان کی عمریں کتنی تھی؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے ان سب کی عمریں، 1 پوتی مری ہے رسول کے خاندان کی اور 4 نواسے اور پوتے ٹاپو تلے کچل کر، ان کی عمریں کتنی تھی؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے ان سب کی عمریں 7 برس اور 6 برس کی تھی. ایک دفعہ شہزادی زینب خیمے میں داخل ہوئی امام سجاد کے. پھوپھی اماں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں مصائب کو تاکہ سب کی سمجھ میں آئے. پھوپھی اماں کیا ہوا؟ شاید سید سجاد کے کانوں میں شادیانوں کی آوازیں گئی ہوں، شاید ہیبت خدا کا احساس کیا ہو کہ امامت مجھ تک منتقل ہو گئی. پھوپھی گئیں، ایک دفعہ بتایا کہ بیٹا میں اپنے الفاظ میں کہوں مردوں میں اب صرف تم باقی ہو.
اور یہ جملہ کہنے کے بعد مسحت التراب عن وجہہ، سید سجاد کے چہرے سے بی بی زینب نے مٹی کو صاف کیا. میرے لیے جب میں نے مقتل پڑھا میرے لیے سوال تھا کہ سید سجاد کے چہرے پر یہ خاک آئی کہاں سے. جب دوسری روایت کو جا کر میں نے دیکھا تو جب آقا حسین نے نصرت کے لیے صدا بلند کی تھی تو جوان بیٹا اس نقاہت کے عالم میں تلوار کا سہارا لے کر باپ کی مدد کرنے گیا تھا. نقاہت اتنی زیادہ تھی کہ بیٹا میدان تک پہنچ نہ پایا، لگتا ہے دروازے خیمہ پر گر گیا. پھوپھی کو اتنا وقت نہ ملا شہادت کے بعد کہ جا کر بھتیجے کی تھی مار ڈالی. ایک دفعہ چہرے سے خاک کو صاف کیا. روایتوں کو جوڑ کر سمجھا کر پڑھنا چاہتا ہوں مصائب کو. ایک دفعہ عجیب غضب ہوا کہ عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا امام وقت کو چھوڑ کر لگتا یہ تیزی سے خیمے سے باہر دوڑی. آقا زادی، میری آقا زادی، یہ کیا ہوا کہ آپ امام وقت کو چھوڑ کر تیزی سے خیمے سے باہر دوڑی؟ ہوا یہ تھا کہ خیمے کے باہر سے شہزادیوں کی چیخ و پکار کی آواز آئی. روایت نقل فرماتی ہے فاطمہ بنت الحسین آقا سید الشہداء کی ایک بیٹی تھی، کہتی ہیں کنت واقفتن علی باب الخیمہ، خیمے کے دروازے کی میں اوٹ میں کھڑی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ میری پھوپھیوں اور بہنوں کو ایک لعین آ رہا ہے اور نیزے کی مدد سے ہکا کر بھگا کر لے کر جا رہا ہے اور تبرکات امامت کو، تبرکات بیت فاطمہ کو چھیننا چاہ رہا ہے. جب بیویوں نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے تبرکات کو پکڑ کر رکھا تو ان ظالموں نے جس کی یا بقیت اللہ آج رکل ہے امام زمانہ، یہ آپ کی سیدانیوں کا یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹیوں پر ظلم ہوئے. یا سیدہ ہمارے دل آپ کے ساتھ. اے حجت ابن الحسن، میں یہ نہیں کہہ سکتا، 14 معصومین میں سے کسی سے میں یہ نہیں کہہ سکتا، اتنی اوقات ہی نہیں ہے. بی بی زینب سے میں نہیں کہہ سکتا، سکینہ شہزادی سے نہیں کہہ سکتا بی بی ہماری اس مجلس میں ہو، میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اے میری آقا زادیوں، یہ جو مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں نا، ذرا اپنی دادی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان سب کے لیے دعا ضرور کر دیجیے. یہ جو میری بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں نا، رسول زادیوں نے اپنے پردے لٹائے تو میری بیٹیوں کے پردے بچے. یہ جو تمہاری بیٹیاں حسین حسین کا نام لے رہی ہیں نا، ہماری بیٹیاں، یہ حسین کی بیٹیوں کا قرض ہے جو کبھی اتر نہیں سکتا. میں پورے ادب کے ساتھ مسائل پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ رسول کی بیٹیوں کی مصیبت کا ذکر ہے، خبردار بے ادبی کا کوئی لفظ نہ نکلے. جب ان شہزادیوں نے تبرکات رسالت کو، تبرکات عصمت کو، تبرکات طہارت کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر رکھا اور یہ ملعون چھیننا چاہتے تھے، جب دیکھا خواتین نہیں دے رہی، جس کے ہاتھ میں تازیانے تھے، جس کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، ان بیبیوں کے ہاتھوں پر ضربتیں لگائیں. ان لعینوں سے کوئی کہے یہ وہ ہاتھ ہیں جن کے بو سے رسول خدا لیتے تھے. جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں میں خیمے کی اوٹ میں موجود تھی، خوف زدہ تھی کہ اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا، یہ ظالم ہمیں قتل کریں گے، اسیر بنائیں گے. میں دیکھ رہی تھی میری بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک لعین کو دیکھا کہ اپنے فرس پر بیٹھا تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف آ رہا ہے. میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا، میں دوڑتی ہوئی اپنی پھوپھی کی طرف گئی کہ زینب کبریٰ کی پناہ میں آ جاؤں. یہ ملعون تبرکات طہارت کو مجھ سے چھیننا چاہتا تھا. میں نے اپنا بچاؤ کیا. اس لعین نے میرے شانے پر اس ضربت اتنی شدید نیزے کی لگائی
کہ میں زمین پر گر پڑی. اس ملعون نے میرے گوشوارے چھینے, میرے رخسار تسیل الدموع علی خدی, میرے کانوں سے خون میرے رخساروں پر بہنے لگا. اب جو میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا میری پھوپھی کی آغوش میں میرا سر ہے. پھوپھی نے کہا میری بھتیجی اے حسین کی بیٹی فاطمہ جلدی چلو بھائی کی خبر لے. اب سمجھ میں آیا تمہاری آقا زادی امام وقت کو خیمے میں چھوڑ کر کیوں آئی تھی, کیونکہ حسین کی بیٹیوں کو بچانا تھا. کہا بٹیا چلو جلدی اٹھو تمہارے بھائی کی خبر لیں. میں اپنے بھائی کے پاس آئی پھوپھی کو لے کر. سید سجاد خیمے میں تنہا تھے. وقد انتہبا, اور سید سجاد کے خیمے میں جتنے تبرکات تھے وہ سب لٹ چکے تھے. ایک دفعہ ایک لعین آیا اور اس نے آ کر سید سجاد پر تلوار بلند کی. پسر سعد نے کہا کیوں مار رہا ہے اس کو؟ کہا کہ عبید اللہ کا حکم ہے حسین کے بچوں میں سے ایک کو مت چھوڑنا. ایک دفعہ علی کی بیٹی نے بپھر کر کہا اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے مجھے بھی قتل کر. اپنے آپ کو سید سجاد پر گرا دیا. اتنے میں ایک اور ملعون آیا, بچا ہوئے تبرکات لوٹے. جب جا رہا تھا تو نظر سید سجاد کے بچھونے پر پڑی. ابن اخی راقد علی نطع لہ, ایک بچھونا تھا جس پر میرا بھتیجا حسین کا بیٹا آرام کر رہا تھا. ایک دفعہ اس ملعون کی نظر سید سجاد کے بچھونے پر پڑی. اس طاقت کے ساتھ اس ملعون نے بچھونے کو کھینچا کہ میرا بھتیجا سید سجاد منہ کے بل زمین پر گر پڑا. ایک دفعہ جب اشقیاء تمام تبرکات کو لوٹ چکے تو پسر سعد کی آواز آئی احرقوا بیوت الظالمین. اب حسین کا گھر نہیں ہے, یہ ظالمین کے گھر ہیں. مشعلے تیار کرو, ان کے خیموں کو آگ لگاؤ. شہزادیاں ایک کے بعد دوسرے خیمے میں, دوسرے کے بعد تیسرے خیمے میں. زینب کبریٰ مضطرب ہیں, سید سجاد کو بچائیں, شہزادیوں کو بچائیں. ایک دفعہ سید سجاد کے پاس بڑی عجلت میں پہنچی. کہا بیٹا خیموں میں آگ لگ چکی ہے, بتاؤ جل کر مر جائیں یا جان بچائیں؟ کہا پھوپھی اماں علیکن الفرار, جتنی جلد ہو سکے خیموں سے باہر نکلیے. یہ بیویاں خیمے سے باہر نکلی. توجہ کے ساتھ اس جملے کو سننا. زینب پھر سید سجاد کو چھوڑ کر خیمے سے باہر نکلی. یہ ہو سکتا ہے کہ علی کی بیٹی امام وقت کو چھوڑ کر باہر جائے. ہوا یہ تھا کہ آقا حسین اور آقا حسن مجتبیٰ کی ننھے ننھے بچے اکیلے باہر نکلے. سید سجاد کو تنہا چھوڑ کر جانا پڑا. بچوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا. وقائے نویس کہتا ہے یزید کے لشکر کا کہ میں نے دیکھا ایک معظمہ کو, نہایت جلیل القدر معظمہ, خیمے کے ایک دروازے پر ہے. خیمے میں آگ لگی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے, شعلے لپک رہے ہیں, پھر پیچھے ہٹتی ہے, مضطرب ہے, ہاتھوں کو مل رہی ہے. وقائے نویس تھا, فوجی نہیں تھا. میں نے کہا اے محترمہ, اے خاتون, خیمے میں آگ لگی ہے, کیوں اندر جا رہی ہو؟ یہ جانے کا وقت نہیں ہے, اپنی جان بچاؤ. کہا میں چھوڑ کے کیسا جاؤں, میرا بھائی سید سجاد خیمے میں ہے. ایک دفعہ شہزادی زینب نے جب بچوں کو اکٹھا کیا, اب جو نگاہ ڈالی تو آگ سید سجاد کے خیمے تک پہنچ چکی تھی. سلام ہو ہمارا فاطمہ زہرا کی خون کی طہارت کو. میں کس طرح سے بتاؤں کہ تمہاری آقا زادی آگ کی پرواہ نہ کی, جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور ایک نوجوان کو نکالا. وقائے نویس کہتا میں سمجھا کسی لاشے کو لا رہی ہے. شام غریباں کی روایتوں کو جوڑ کر سمجھو. یہ کیوں سمجھا جانتے ہو کہ لاش کو لا رہی ہے؟ تمہاری آقا زادی کتنے پہر کی پیاسی ہے, کتنے پہر کی بھوکی ہے. ہماری شہزادی کی عمر مبارک کتنی ہے, ضعیفی کا عالم ہے, کئی پہر کی پیاس ہے, شدت خستگی ہے. سید سجاد کو اٹھا کر نہ لا پائی, دونوں شانوں کے نیچے دست مبارک کو رکھا اور کھینچتی ہوئی لے کر آئی اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دی. ایک دفعہ
ایک دفعہ بچوں کو گننا شروع کیا، جلتے ہوئے خیموں کے پاس بیبیوں کو بٹھایا، بچوں کو گننا شروع کیا. جو بچے کچل کر شہید ہو گئے وہ سامنے ہیں، 2 بچے کم نظر آئے. اب رات کی تاریکی چھا چکی ہے. جناب خدیجہ اور جناب زینب کی ہمشیرہ بچوں کو آواز دیتی ہوئی دریا کی طرف گئی. دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر آرام کر رہے ہیں. شہزادیاں سمجھی کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بچوں کو غش آ گیا. ایک دفعہ قریب جا کر شانہ ہلانا چاہا، بچے نہ اٹھے. نام لیا، بچے نہ اٹھے. ہر جتن کر ڈالا، بچے نہ اٹھے. اب جو ان بچوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا تو یہ بچے پیاس سے نہیں مرے تھے، سینے پر ٹاپوں کے نشان تھے. کس طرح سے خیم میں. بس ایک دفعہ وہ بچی بھی ہے کہ جو حسین کے سینے پر سوتی ہے. شام غریبہ کی شام شب میں بدل رہی ہے. اس چہیتی لاڈلی کو اگر بابا کا سینہ یاد آئے تو یہ بچی کیسے بہلے گی. تاریخوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک دفعہ جب آواز دی اس بچی کو، آواز کا جواب نہ آیا. شہزادیاں بچی کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی. گودال کے اندھیرے میں ایک سر بریدہ لاشے کے پاس یہ بچی ملی. کہا بٹیا یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے پاس آئی ہوں. کہا بٹیا اندھیرے میں کیسے پتا لگا کہ یہ بابا ہیں؟ کہا گودال سے آواز آئی، الیہ الیہ، بٹیا تیرا بابا یہاں ہے. بابا نے اور کیا کہا؟ زبان حال پڑھ رہا ہوں. بابا نے اور کیا کہا؟ کہا بابا نے کہا جب وطن لوٹ کر جانا تو کہنا ہے میرے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب بھی کسی پردیسی پر گریہ کرنا حسین پر گریہ کرنا. میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے آقا سید و سردار اپنے مولا فاطمہ کے لاڈلے بیٹے سے کہوں گا، آقا یہ سکینہ سے وصیت کیوں کی؟ یہ بیٹی تو قید خانے میں رہ جائے گی. مظلومیت کے ساتھ اتنے تماچے کھائے مدینے. چھانے لگی شام غریبا، ہائے قیامت کا ہے سما. چھانے لگی شام غریبا، قیامت کا ہے سما. چھانے لگی ہائے قیامت کا ہے سما. خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ماغور کے رنج اٹھاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں. رہ گیا غائے میرا بچہ کہاں، چھانے لگی شام
محمد نہیں اکبر نہیں سرور و عباس و دلاور نہیں ہائے کوئی مونس و یاور نہیں خیمے نہیں مکنا و چادر نہیں دشت میں غیال نبی بے امان قیامت کا ہائے یہ بیچار کی یہ بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا دل میں علاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤں تو میں بابا جاؤں سے شیعہ نیم شب شام غریبانہ سین شیعہ نیم شب سین شیعہ نیم شب شام غریبانہ سین شیعہ آنا جس میں حسین اور یہاں اندر بیابانا سین شیعہ سین شیعہ نیم شب شام غریبانہ سین شیعہ نیم شب شام غریبانہ سین شیعہ نیم نظر کربلا امشب سری تو افغان نظر کربلا امشب جس میں علی اکبر اندر بیابان سین شیعہ سین شیعہ نیم شب سین شیعہ نیم شب چن زینب مغزون بدیدہ گریا چن زینب یا گفتے برادر جان ماں بے کس و یارا میں شیعہ سین شیعہ سین شیعہ نیم شب سین شیعہ نیم شب در کربلا امشب زری تو افغان در کربلا جس میں علی اکبر اندر بیابان سین شام غریباں زینب تنہا گھور اندھیرا موت کا سایہ بادل بن کر سر پر چھایا
آوازیں ٹاپوں کی ابھری، کون جلے خیموں کی جانب، تیز قدم سے چلتا آیا، پوچھ کے آنسو زینب دیکھے، دیکھ دکھا ہے اس کا بابا، آپ کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ایسا روئی 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 زینب نارو زینب نارو، اور میرے جگر کے ٹکڑے نارو، ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، اور میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، اور میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، اور میرے جگر کے ٹکڑے نارو، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہاں میرا اکبر، ہاں میرا اصغر، ہاں میرا غازی، وہ تیرا دل بر، ہاں میں اجڑ گئی بابا، نارو زینب نارو، ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہاں گیا غازی، ہاں دریا پر وہ گرے بازو، ہاں کٹ کٹ کر، ہاں میں اجڑ گئی بابا، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہاں سرور پہ وہ چل خنجر، ہمیں ہو گئی ہاں بے چادر، ہمیں اجڑ گئی بابا، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے
رو بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا ہاں ایک چادر ہمیں دیکھا ہاں قاسم کا وہ جب لاشا میں اجڑ گئی بابا نب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب 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 نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا ہاں زندہ میں ہاں جانا ہے ہاں رسی ہے یہ شانہ ہے ہاں میں اجڑ گئی بابا یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی 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 یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 کہ سمت بے کفن گئے بھائی اس کے لاشا باس کی بہن کا باقی رانا پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی یہ شام
شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈر رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا جانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا سینا اجڑ گئی ہے گھر وہ بنا بسا کے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی کیسی یہ شام آئی کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ یا حسین 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 مولا حق امام مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کا مولا کے مام یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا کے ماں شاباش 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 غازی با وفا شاباش شاباش غازی با وفا شاباش 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 وہ زینب و کلثوم تھیں وہ زینب
چادر سے جو محروم تھے، چادر سے جو محروم تھے، نامحرموں کے درمیان، نامحرموں کے درمیان رو کر کہیں شہزادیاں غازی کا وفا. ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے مظلومہ، ہائے مظلومہ، ہائے یتیمہ، ہائے یتیمہ، یا عباس، یا عباس، یا حسین، یا حسین، یا حسین. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے سلام آخر کے لیے تشریف فرما ہو جائیے. نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسات مغار پیاروں کا. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام ان پہ جو زحمت کش سلاسل مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافر
جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیجئے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سین یہ غشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہ اس طرح کوئی کھیتی غریب بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے تو اگلے برس غم ہیں اور یہ غم پھر گئے جو چل بسے تجھے اپنا
سلام آخر ہے متوجہ ہے زیارت شہدائے کربلا کی زیارت مجلس انشاءاللہ کل بروز پیر محفل مرتضیٰ میں منعقد کی جائے گی، جس سے مولانا سید ابو طالب طباطبائی خطاب فرمائیں گے۔ ٹھیک 8:30 بجے مغربین کے بعد 8:30 بجے انشاءاللہ مجلس ہوگی۔ قرآن خوانی انشاءاللہ 7:15 بجے مغربین سے پہلے۔ متوجہ زیارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک واقیق، السلام علیکہ وعلا ولدیک الشہیدین علیین وعلا اخیک ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ ام المصائب، السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ یا فاطمہ معصومائکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔